اس حلقہ میں آج اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے اور حدیث شریف سے ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ سب سے آخر میں جنت سے نکالا جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس کے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے بلائیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، تو فلاں دن فلاں غلطی کی تھی، یا فلاں دن تم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی، یا تم نے جان بوجھ کر کیا تھا یا جانے لیکن تم نے وہ غلطی کی تھی۔ وہ بندہ سوچے گا کہ اگر میں اقرار کر لیتا ہوں، حالانکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، پھر بھی وہ جواب دینے سے ہچکچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندے، کیا تم نے فلاں دن فلاں غلطی نہیں کی تھی، فلاں گناہ نہیں کیا تھا؟ آخر کار وہ بندہ مجبور ہو جائے گا، سوچے گا کہ اللہ رب العزت تو اب وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر کچھ کا جاننے والا ہے، اور میں انکار بھی کروں گا تو اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو رجسٹر دیکھنے کی یا فرشتوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ جائے گا، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ میری کشتی غرق ہونے والی ہے، کہ اللہ رب العزت خود ایک ایک گناہوں کا ہم سے پوچھ کر رہے ہیں، لہذا وہ گھبرا کر پریشان ہو کر بحالت مجبوری ہی صحیح، لیکن آخر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر وہ بولے گا، کیا ہے ہمارے رب، ہم سے وہ غلطی ہو گئی تھی، ہم نے وہ غلطی کی تھی، ہم نے جان کر وہ غلطی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم اقرار کرتے ہو کہ تم نے وہ غلطی کی تھی؟ ہاں اللہ تعالیٰ، میں نے وہ غلطی کی تھی، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ اس غلطی کے بدلے نیکیاں لکھ دو، اس کے نیکیاں دے دو۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ اتنا خوش ہوگا اور ایسا پریشان ہوگا، خوش ہوگا کہ مارے خوشی کے وہ اپنا ایک ایک گناہ چن چن کر لائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ اے ہمارے رب، ہم نے یہ بھی غلطی کی تھی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ بھی غلطی ہوئی، ہم نے یہ بھی غلطی کیا، ہم فلاں دن فلاں غلطی کیے۔ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ستاری کو، غفاری کو، رحم کو دیکھے گا، وہ اپنے رحمان رحیم رب کو پائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل رہا ہے۔ اب اسے شوق ہوگا اور ہمت بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا، تبھی تو ہمارے گناہوں کے بدلے وہ ہمیں نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے ایک ایک گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ اے ہمارے رب، یہ غلطی بھی ہم سے ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف کو فرمانے لگے اور آپ مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت کھل گئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں جیسے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ میں وہ آخری اس بندے کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ بے شک وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اب ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ واہ، ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور وہ ہمارے درجات کو بلند کر دے گا اور ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایسا کون کریم آقا ہے اور کون ہو سکتا ہے ایسا سوائے ہمارے اللہ رب العزت کے؟ کون ہو سکتا ہے؟ اس حدیث شریف کے فرمانے میں راوی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری جہنمی کو دیکھ رہے تھے جو آخری میں جہنم سے نکالا گیا اور آخری میں جنت میں ڈالا گیا۔ بے شک چاہے وہ جو بندہ ہو، بہت خوش نصیب ہوگا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کے بدلے اسے نیکی عطا فرمایا تھا۔